قائد اعظم. میں ان کا ذکر پتہ کیوں کرنا چاہ رہا ہوں آج بالخصوص. ایک تو ان کا یوم ولادت تو ہے ہی, ہم ہر پروگرام میں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں جب بھی ان کا یوم ولادت آتا ہے. جو موجودہ, اس سے پہلے کہ آپ کچھ واقعہ سنائیں نا. 147 جی 47 میں یوم پیدائش ہے, یوم ولادت ہے. اگر آج وہ ہمارے درمیان ہوتے تو 147 برس کے ہوتے. اچھا میں سر خاص طور پہ جو آپ دیکھیں پہلے ایک موضوع سن لینا میرا, وہ یہ ہے کہ جو جس صورتحال میں اس وقت ہم ہیں, چاہے وہ ہماری سیاست ہے, چاہے وہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں, چاہے وہ ہماری پولرائزیشن انتشار ہے, اس سب کو دیکھتے ہوئے تمام سیاستدان ہمیشہ سے جب سے سیاست کر رہے ہیں, بانی پاکستان کے نام لیوا تو ہیں, جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں, پیغامات جاری ہو رہے ہیں, لیکن نام لیوا ہونے کے باوجود ان کے کہے فرمودات پر عمل پیرا کیوں نہیں ہیں؟ اچھا وہ بتاتے ہیں آپ کو. قائد اعظم سب کانٹیننٹ کے, ہندوستان اور پاکستان کے سب سے سینئر سیاستدان تھے اپنے عہد کے. گاندھی جی سے بھی سینئر اور پنڈت جواہر لال نہرو سے بھی سینئر. انہوں نے سیاست کا آغاز کیا ہے 1905 میں جی, اور 5 میں یا 6 میں 5 میں, اور وہ آئے ہیں 20 سال کی عمر میں, بیرسٹر بن کر واپس آئے لندن سے, اور 1997 سے انہوں نے 1897 سے انہوں نے پریکٹس کا آغاز کیا بمبئی میں. جی, اور وہ بمبئی کے پہلے مسلمان بیرسٹر تھے. اس سے پہلے کوئی مسلمان بیرسٹر بمبئی میں نہیں تھا. 20 سال کا نوجوان, ایک دھوم مچ گئی ان کی آہستہ آہستہ. بہرحال پھر انہوں نے اپنے آپ کو وکیل کے طور پر مستحکم کیا, اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے, اپنی معیشت کو درست کیا, اور پھر سیاست میں 1905 میں وہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس میں اس کا حصہ بنے, INC, اور اس کا انہوں نے اپنی اسٹرگل کا آغاز کیا. گاندھی جی جو ہیں یہ 1915 میں جنوبی افریقہ سے انڈیا آئے, اور انہوں نے پریکٹس کا آغاز وہیں سے کیا. اس وقت یعنی یہ 10 سال جو ہے فرق ہے, 10 سال سینئر ہے قائد اعظم سے. اور پھر پنڈت جواہر لال نہرو جو ہیں وہ تو مزید 10 سال ملازم, 10 سال بالکل, وہ تو ان سے بہت عمر میں بھی چھوٹے تھے, اور ان کے اپنے پریکٹیکل لائف میں بھی, سیاست میں بھی. تو قائد اعظم سینئر ترین سیاستدان تھے, اور انہوں نے بہت کوشش کی. ان کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر سمجھا جاتا ہے, اور کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں, سمجھوتا کر لیں. یہاں میرے خیال انڈونیشیا کے وزیر اعظم آئے تھے, ڈاکٹر شہریار, اور وہ قائد اعظم سے بھی ملے, اور انہوں نے قائد اعظم سے آٹوگراف حاصل کیے. اتنے ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے کہ جب ملے تو پھر ان کو آٹوگراف. تو قائد اعظم نے اس پہ لکھا, جو ان کا آٹوگراف ہے, لیو اینڈ لیٹ لیو, زندہ رہیے اور دوسروں کو زندہ رہنے دیجیے. تو ان کی کوشش تھی کہ متحدہ ہندوستان میں سارے جو لوگ ہیں, ساری قومیں جو ہیں, وہ ایک عزت اور آبرو کے ساتھ رہ سکیں. ایسا ممکن نہیں ہوا. پاکستان کا مطالبہ کرنا پڑا, اور مطالبہ کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ ایک الگ ریاست بن جائے, جہاں ہندو اکثریت میں ہیں وہ الگ ریاست. بالکل ٹھیک ہے. اب 2 ریاستیں وجود میں آ گئی. اب آپ قائد اعظم جو ہیں, اب آپ دیکھیں وہ ان کی ذہانت اور ان کی معاملہ فہمی بڑی. مجھے واقع ایک یعنی وہ فرانس میں جوانی کے زمانے میں فرانس میں گئے تو وہاں جو کسٹم افسر تھا ان کے پاس سگریٹ تھے. کسٹم افسر نے کہا کہ یہ میں اس کے اوپر تو کسٹم لگے گا. ٹھیک. انہوں نے کتاب پھرولی اور ان کا دکھایا, میں یہ دیکھے سگریٹ ہے میرے پینے کے ہیں,
یہ استثناء ہے، استثنا ہے، اس پہ نہیں لگے گا. انہوں نے کہا نہیں میں لگاؤں گا. اور کہا اچھا لگائیں گے آپ. انہوں نے وہ ڈبے اٹھائے اور وہ جنگلے سے کھڑکی سے باہر پھینک دیے اور کہا میرے پاس تو اب سگریٹ نہیں ہے، اب لگاؤ لگاؤ کسٹم ٹھیک ڈیوٹی لاؤ، لے لو، وصول کر لو مجھ سے. اور وہ کسٹم ڈیوٹی ان سے وصول نہیں کر سکا.